قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم انس وحشتي في قبري اللهم الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج اس مقدس مجلس کے درمیان مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، ورنہ ایسی مقدس مجلس ہے جہاں علماء حفاظ کی موجودگی اور ایسے طلبہ عزیز کے جس کے بارے میں بلا کسی اختلاف کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مہمان ہیں کہ جن کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ایسی مقدس مجلس میں دعا کی جائے گی، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. نعت کے 2 شعر ملاحظہ فرمائے. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. کہ دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے، کہ دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے. دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے. سرور دی کے غلاموں کی یہی پہچان ہے. سرور دی کے غلاموں کی یہی پہچان ہے. اور موت سے یہ اہل باطل کیوں ڈراتے ہیں ہمیں. موت سے یہ اہل باطل کیوں ڈراتے ہیں ہمیں. راہ
حق پر جان دینا مومنوں کی شان ہے، راہ حق پر جان دینا مومنوں کی شان ہے، اور مل گیا جس شخص کو بھی نقش پائے مصطفیٰ، یہ سراپا نقش پا ہے کہ مل گیا جس شخص کو بھی نقش پائے مصطفیٰ، راستہ جنت کا اس کے واسطے آسان ہے، راستہ جنت کا اس کے واسطے آسان ہے، دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے۔ یہ شعر بطور خاص ہمارے بہت خاص دوست بھی ہیں، زمانے طالب علمی سے بھی آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق بخشے کہ بخش دی جائیں گے اس کی سات پشت حشر میں، کہ بخش دی جائیں گے اس کی سات پشت حشر میں، بخش دی جائیں گے اس کی سات پشت حشر میں، کہ جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، کہ جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے، سرور دی کے غلاموں کی یہی پہچان ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت محتمم صاحب اور حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام، نوجوانان اسلام، اراکین مسجد و مدرسہ و عزیز طلباء، مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور بولنے میں ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے، اور حیرت و استعجاب بھی ساتھ میں ہو رہا ہے کہ آج کے اس عظیم الشان ختم قرآن کی اس مجلس میں کچھ باتیں، اور وہ بھی ناصحانہ انداز میں، ایک قلیل عمر شخص کو اور قلیل البضاع کو بولنے کے لیے حکم کیا گیا ہے۔ جب حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب نے مجھ سے کہا کہ چند منٹ آپ کو اس پروگرام میں بولنا پڑے گا، تو مجھے بہت تعجب ہوا اور ہنسی آئی کہ وہاں بڑے بڑے علماء ہوں گے اور میری عمر سے زیادہ افراد وہاں موجود ہوں گے، ان کے سامنے میں کیا بولوں گا۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب کے تحت اور حضرت محتمم صاحب کے حکم کی بنیاد پر کچھ باتیں ناچیز آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا،
فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کو جلا سکے گی کیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایک ایسا تاج سجائیں گے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کے مثل ہوگی، اور ان کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ وہ تعجب میں پوچھیں گے کہ یہ ہم کو کس بنیاد پر پہنائے جا رہے ہیں؟ تو ان کو کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے حفظ قرآن کا انعام ہے، یہ تمہارے بچے کے حفظ قرآن کا انعام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جہاں ان حفاظ اعظام کو اپنے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، وہیں پر ان کے والدین کا بھی خصوصیت کے ساتھ اعزاز اور اکرام ہوگا۔ 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا حافظ قرآن، 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حافظ قرآن نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کو سمجھا اور اس کے مطالب پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور صرف اس حافظ قرآن ہی کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے حفظ کے اعزاز میں اس کے گھرانے میں 10 ایسے جہنمیوں کے بارے میں سفارش قبول فرمائیں گے جن کے جہنم میں جانے کا اللہ نے رب نے فیصلہ کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش ان 10 ایسے جہنمیوں کے بارے میں قبول فرمائیں گے اور انہیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا مژدہ ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ان حفاظ اعظام کے لیے۔ اور آج ہم دنیا میں حفاظ اعظام جب حفظ مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست احباب اور مدارس والے، مکاتب والے، علماء، اساتذہ کرام مبارکبادی دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس وہی ہے کہ ہم سب ایک حافظ قرآن کے اعزاز میں جمع ہیں۔ مل رہی ہے مبارکبادی مولانا عبید الرحمان کو،
2 سال میں یا 1 سال میں فرزند حافظ سعید الرحمان ہو گیا. 2 سال میں یا 1 سال میں فرزند حافظ سعید الرحمان ہو گیا. پوری تمنا ہوئی ہے پوری مولانا عبید الرحمان کی تمنا ہوئی ہے پوری مولانا عبید الرحمان کی. 2 سال میں فرزند حافظ سعید الرحمان ہو گیا. تو یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے. اور حافظ قرآن کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. صحابہ کرام فوراً ہماتن گوش ہو گئے جب اللہ کے نبی کا یہ جملہ زبان سے نکلا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام ہماتن گوش ہو گئے اور ان کے تجسس میں، ان کے اشتیاق میں اضافہ ہو گیا. پوچھ پڑے یا رسول اللہ کون؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حافظ قرآن ہیں. وہ حافظ قرآن ہیں. ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کا بہت بلند مقام ہے، اور وہ اہل اللہ ہیں اور وہ خاصان خدا ہیں. یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. وہ اہل اللہ ہیں اور خاصان خدا ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑی نسبت سے وہ منسلک ہو جاتے ہیں، بہت بڑی نسبت سے وہ جڑ جاتے ہیں. یعنی اللہ کے کلام کو وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. ہم اس فانی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کسی بڑے سے، کسی حاکم سے، کسی دنیا دار سے، کسی ساہوکار سے اگر تعلق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک فخر محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر ایک فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے. تو کیوں نہ وہ حافظ قرآن اپنے اوپر فخر محسوس کرے اور اپنے آپ کو خاص بندوں میں سے شمار کرے جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے اور اللہ کے کلام سے جڑ گئی ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، 3 شخصوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. ان 3 شخصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا شخص، مسلمان بوڑھا شخص کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، جس کی پکی ہوئی ریشیں، جس کے پکے ہوئے بال اور داڑھی کے سفید بال سے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے. تو جو معمر بزرگان ہوتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں. آپ کا اگر کبھی ان بڑے لوگوں سے سابقہ ہو تو نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایسے لوگوں سے بات کرنا. اور دوسرے، اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کی تعظیم جو افراط اور تفرید سے خالی ہو. اللہ کے نبی نے قید لگائی، تعظیم ہو لیکن وہ افراط اور تفرید سے خالی ہو. تو حافظ قرآن کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ظاہر ہے حافظ قرآن کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، تو حافظ قرآن کو تیار کرنے والے ان کے اساتذہ کرام کی تعظیم کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا. اس لیے حافظ قرآن
کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور ساتھ میں حافظ قرآن کو چاہیے ان کے پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان کا اعزاز ہونا چاہیے۔ جو بچے جس قدر اپنے علماء کی، اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وہی بچے بہت تیزی کے ساتھ علمی مراحل کو اور علمی سفروں کو طے کرتے ہیں اور آئندہ چل کے وہ کامیابی عطا کرتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز اپنی زندگیوں میں بسا کر رکھ لو۔ میں بھی ایک استاذ ہوں، زمانے سے میں بھی ایک مکتب کا مدرس ہوں، بچوں کے نفسیات سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ ان اساتذہ کرام کا ان بچوں کی طرف اچھا میلان ہوتا ہے، وہ خوشی سے پڑھاتے ہیں۔ جو بچہ محنتی ہوتا ہے اور جو بچہ باادب ہوتا ہے اور اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اگر استاذ نے غصے میں آ کر تادیبی کارروائی کر دی، ایک دو چپت رسید کر دیا، تو اس کو بچے نے برا نہیں محسوس کیا، بلکہ اس کو بشاشت سے ایک کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا، اور مزید وہ بچہ اپنے استاذ کی خدمت کر رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، پیار سے دیکھ رہا ہے، اور حضرت کا ادب کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے۔ تو جو علمی فیضان اور علمی میلان اور علم کی جوش روشنی ہوتی ہے، وہ براہ راست اس طالب علم کے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم نبوت یہ اللہ کا ایک نور ہے۔ علم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم نبوت یہ اللہ کا نور ہے، جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے استاذ وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی تھی کہ حضرت میں سوء حفظ کا مریض ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دوا دے دیجئے، مجھے کچھ بتا دیجئے، مجھے کچھ نسخہ دے دیجئے، تو آپ کے استاذ وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ کیا دیا تھا؟ یہ دیا تھا، شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاذ وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی، تو میرے استاذ نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی۔ ایک استاذ پڑھانے والے کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ترک معاصی کی سب سے پہلے وصیت فرمائی اور کہا فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو، کسی نافرمان کو نہیں عطا کیا جا سکتا، نہیں عطا کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ بات رکھو، اس بچے کے بارے میں کئی خوبیاں، مدرسے کا محتمم اگر کسی طالب علم کی خوبیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ کس قدر جو ہے قابل قدر ہوگا، وہ بچہ یقیناً کس قدر جو ہے باادب ہوگا کہ محتمم مدرسہ اور ان کا استاذ خود اس بچے کے تعریف میں رطب اللسان ہو، تو بچہ کیسا ہوگا۔ آج سارے بچوں کو ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدرسوں میں اگر اساتذہ کرام بچوں کو مار دیتے ہیں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر بچے اسے بشاشت کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں اور مزید محنت کرتے ہیں تو قلبی میلان استاذ کا اس بچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت ہو، جانفشانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب اور اسباب علم کا احترام ہو تو علم آتا ہے۔ اسباب علم کا احترام ہو تب علم آتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اپنی زندگی میں اپنے دامن میں باندھ کر رکھ لو کہ اسباب علم کا احترام۔ اسباب علم میں اساتذہ کرام آتے ہیں، محترم مدرسہ آتے ہیں، اراکین مسجد و مدرسہ آتے ہیں، اور اسباب علم میں یہ بینچ بھی آتی ہے، اس کا بھی ادب کرنا،
یہ حسیریں آتی ہیں، آپ جس پر بیٹھتے ہیں وہ فرش بھی آتا ہے، آپ جس سے لکھتے ہیں وہ قلم بھی آتا ہے، آپ جس بک میں لکھتے ہیں نوٹ بک وہ بک بھی آتی ہے، جس قرآن میں پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی آتا ہے۔ اسباب علم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسباب علم کا احترام ہو اور محنت جفا کشی ہو تو علم آتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں بہت ساری خوبیاں میں نے بھی سنی۔ یہ بچہ جب ناظرہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اور والدین بہت پریشان تھے بیچارے کہ یہ بچہ کیسے حافظ بنے گا۔ لیکن جب بچہ حفظ میں داخل کیا گیا اور اساتذہ کرام کی ایک طلب ہوئی اور ان کے والدین کی ایک طلب تھی، ایک فکر تھی اور دعائیں تھیں، بچہ جب حفظ میں آیا تو گھر سے اپنے تعلق کو کافی حد تک کاٹ لیا، اور موبائل آج جس میں سارے بچے ڈوبے ہوئے ہیں، موبائل جس میں آج سارے بچے ڈوبے ہوئے ہیں، اس بچے نے جب حفظ میں داخلہ لیا تو اپنا تعلق سب سے پہلے اس موبائل سے بھی کاٹا اور محنت کی، جس کا اعتراف محترم مدرسہ نے خود آپ حضرات کے سامنے کیا۔ تو یہ بچہ آپ کے سامنے نکھر کر سامنے آیا کہ 2 سال اور محترم مدرسہ کی زبانی اگر دن ایام کو جوڑا جائے تو 1 سال کے اندر یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ تو حافظ قرآن کی تعظیم ہو، حافظ قرآن کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عادل بادشاہ ہے جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ تو حافظ قرآن کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو بڑا اونچا مقام ہے، بڑا رتبہ اعلیٰ ہے حافظ قرآن کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دینی علوم سے اپنے بچوں کو مالا مال کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ بہت سارے طلباء اس مدرسے سے حافظ ہوئے ہیں اور اچھے حافظ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اچھے حافظ ہوئے ہیں۔ میرا خود ایک بچہ محمد افضل اس مدرسے میں جز وقتی صبح شام آ کر 5 پارے اس بچے نے جز وقتی حفظ کیے تھے، اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں حفظ کیا تھا۔ غلام رسول صاحب جو اس مدرسے کے پرانے استاذ، انہوں نے اس بچے کو پڑھایا تھا جز وقتی۔ بچہ اسکول بھی پڑھتا تھا اور مدرسہ بھی آ کے صبح تو آ کے پڑھتا تھا 1.5 گھنٹہ۔ تو ہمارے علاقے کے بہت سارے بچے یہاں حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے اساتذہ کرام واقعی اپنی جافشانی اور محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچوں کو نکھارنے کی اور اچھا بنانے کی اور پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے جو ہوتے ہیں مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو بہت ہی استقامت کے ساتھ اور بہت ہی مداومت کے ساتھ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہاں پر مکتب میں اور کچھ شعبہ حفظ میں بہت سارے مدرس بڑے قدیم ہیں جن کو میں کتنے زمانے سے تقریباً 20 سال 25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے میں بڑی استقامت کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جو مدرسین کسی مدرسے میں استقامت کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں، ان کی استقامت میں بہت بڑی قربانی شامل ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی شامل ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے۔ جو استقامت کے ساتھ جس ادارے میں لگا رہتا ہے وہی جانتا ہے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، حالات، انقلاب کیسے آئے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے مدارس بند ہو گئے اور کتنے مدارس کے اسٹاف کو نکال دیا گیا، تنخواہیں نہیں دی گئیں، یہاں بھی وہ حالات آئے، لیکن مدرسین اپنی جگہ پر جمے رہے، منتظمین کا بھی تعاون ساتھ رہا۔ الحمدللہ کہ مدرسہ یہ بحال ہوا اور ماشاءاللہ ترقیوں کی طرف یہ مدرسہ رواں دوا ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں پر پڑھنے والے سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہترین حافظ قرآن بنائے، اور
دنیا کے اندر پھیلنے کی، پھولنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور عالم دین بنائے، مفسر قرآن بنائے، داعی اسلام بنائے، مبلغ اسلام بنائے، فقیہ وقت بنائے، مفسرین قرآن بنائے، اور اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کو نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے، اور منتظمین کو اور اللہ محترم مدرسہ کو اور اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر جزیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔